الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا درس جاری ہے۔ سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 32 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ تقریباً ہمارا آدھا قرآن شریف ہونے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات درود شریف پڑھنے والوں کا میں شفیع اور گواہ ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة او یأتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون فأصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے اللہ پاک کے ساتھ شرک کیا اور آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے ان کی روحیں لینے کے لیے آ جائیں یا تمہارے رب کا دنیا میں یا قیامت کے دن عذاب آ جائے۔ ان سے پہلی امتوں کے کفار نے بھی ایسے ہی کیا تھا، انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ پاک نے انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی کفر کو اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اس وجہ سے ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں۔ یہ ان کے اعمال کی برائیاں تھیں جو ان پر عذاب آئے، اور ان کے خبیث اعمال کی سزا انہوں نے پائی، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر اتر گیا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور مشرک کہنے لگے، اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو رسولوں پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی لازم ہے۔ ناظرین کرام، مکے کے مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے تھے، کیسے کرتے اگر اللہ ہی نہیں چاہتا، اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی جانور وغیرہ کو حرام قرار دے سکتے تھے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا شرک کرنا اور ان چیزوں کو حرام قرار دے لینا اپنی مرضی سے، یہ حقیقت میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رضا ہے، معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی تھی، اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، حلال کو حرام کیا تھا، اور ایسی ہی مذاق اڑانے والی باتیں کہیں، لیکن رسولوں پر تو صاف صاف تبلیغ کرنا، پہنچا دینا، یعنی حق کو ظاہر کرنا اور شرک کے باطل ہونے اور برے ہونے پر مطلع کر دینا لازم ہے۔ ہدایت دینا رسولوں کا کام نہیں، رسولوں پر لازم نہیں۔ اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں کفار کی اس جہالت کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے کہ مشیت الہی کو کفار اپنی حرکتوں کی دلیل بنا رہے ہیں، لیکن حکم الہی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے زمانے میں بعض مسلمان بھی اپنے
برے افعال کی یہی دلیل دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو میں یہ گناہ، فلاں جرم، وہ ڈکیتی، وہ چوری وغیرہ وغیرہ نہ کرتا۔ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ غور کر لیں، ایسا سوچنے والے، کہ ان کا طرز عمل کن سے مل رہا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہر کام ہوتا ہے یقیناً، لیکن ضروری نہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک لمیٹڈ اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کے مطابق بندہ چاہے تو اچھے کام کو چنتا ہے، چاہے تو برے کام کو چنتا ہے، اور پھر اسی پر اس کے لیے جزا اور سزا کا ترتب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر معاذ اللہ کوئی مجبوری ہو کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور وہ مجبوراً نماز پڑھتا ہو کہ کوئی طاقت آ کر اس کے جو ہے ہاتھ کھینچتی ہو اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہو بالفرض، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، تو اس نماز پر اسے کیا جزا ملے جو زبردستی کھینچ کر پڑھائی گئی؟ بندہ اپنی مرضی سے کھڑا ہوا، اپنی مرضی سے وضو کیا، اپنی مرضی سے چل کر مسجد گیا، اپنی مرضی سے نماز پڑھی، اپنی مرضی سے اس نے جو ہے وہ سجدہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب جزا کا متمنی اور طالب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو جزا عطا فرمائی جاتی ہے کہ وہ جو لمیٹڈ اختیار تھا، چاہتا تو نماز نہ پڑھتا، اس نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی کرم توفیق اس کی رحمت سے، اب اس کی رحمت سے وہ ثواب کا متمنی ہے، تو اس سے ثواب ملے گا کہ اس نے اپنے لمیٹڈ اختیار کو اچھے کام میں استعمال کیا۔ تو یہ فرق ہے جس کو کئی لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور یہ کفار کا بھی اسی طرح کا انداز گفتگو تھا، اور آج کل بھی بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر کے خود بھی بیچارے اپنی کنفیوژن ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوژن میں ڈالتے ہیں، جو کہ حقیقت میں کنفیوژن نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، تو ان میں کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک یہاں پر فرما رہا ہے کہ جس طرح ہم نے تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اسی طرح ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، اور ہر رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے فرمائے کہ اے لوگو اللہ پاک کی عبادت کرو اور شیطان کی پیروی کرنے سے بچو۔ تو ان امتوں میں سے کسی کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی تو وہ ایمان سے مشرف ہوئے، اور کسی پر علم الہی میں گمراہی ثابت ہو گئی تو وہ اپنی ازلی شقاوت کی وجہ سے کفر پر مرے اور ایمان سے محروم رہے۔ اے کفار مکہ، تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اپنے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ انہیں اللہ پاک نے ہلاک کر دیا اور ان کے شہر ویران کر دیے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں ان کی بربادی کی خبر دیتی ہیں۔ اس کو دیکھ کر سمجھو کہ اگر تم بھی ان کی طرح کفر و تکذیب پر قائم رہے اور اصرار کرتے رہے، ڈٹے رہے، تو تمہارا بھی پھر ایسا ہی انجام ہو جائے گا۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ کسی نبی سے سب لوگوں نے ہدایت حاصل نہ کی، جیسے سورج سے سب نور حاصل نہیں کرتے، چمگادڑ محروم رہتا ہے، بارش سے ہر زمین سرسبز نہیں ہوتی، بنجر زمین بے فیض رہتی ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بعض بدبخت آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ غمگین کیوں ہوتے؟ یاد رہے کہ آیت کے شروع میں جو یہ فرمایا گیا کہ ہر امت میں رسول بھیجے گئے، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر قبیلے یا ہر علاقے میں رسول بھیجے گئے، بلکہ کسی جگہ رسول بھیجا گیا اور کسی جگہ اس کی رسالت کا پیغام کسی طرح پہنچا دیا گیا۔ اس آیت سے یہ باتیں بھی پتہ چلیں کہ عذاب الہی اور قہر خداوندی کا مشاہدہ کرنا ہو تو کفار کی بستیاں دیکھی جا سکتی ہیں، اور یوں ہی اگر رحمت الہی کا نظارہ کرنا ہو تو اولیاء اللہ کے آستانے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ تاریخ و جغرافیہ کا علم سیکھنا بہت مفید ہے کہ اس سے اللہ پاک کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جب ہی ہے کہ تاریخ و جغرافیہ صحیح ہو اور درست نیت سے پڑھا جائے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو
تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ان میں سے ہیں جن کی گمراہی ثابت ہو چکی اور ان کی شقاوت ازلی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ ان مشرکین کی ہدایت کی حرص کریں تو بے شک جسے اللہ پاک گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لہٰذا اس بارے میں آپ کوشش نہ فرمائیں، اور جس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے وہ ان تک پہنچا دیں تاکہ حجت تمام ہو جائے، اور جب اللہ پاک ان کے عذاب کا ارادہ فرمائے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ پاک اور ان کے عذاب کے درمیان حائل ہو کر ان کی مدد کرے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کسی مرنے والے کو نہ اٹھائے گا، کیوں نہیں، یہ سچا وعدہ اس کے ذمہ پر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بات بتا دے جس میں جھگڑتے تھے، اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کوئی چیز چاہیں تو اسے ہمارا صرف یہی فرمانا ہوتا ہے کہ ہم اسے کہیں ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک مشرک ایک مسلمان کا مقروض تھا۔ مسلمان نے مشرک سے اپنے قرض کا تقاضا کیا تو انہوں نے گفتگو اس طرح اللہ پاک کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس پر مشرک نے کہا کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد اٹھے گا؟ اور مشرک نے قسم کھا کر کہا اللہ مردے نہیں اٹھائے گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں مردوں کو نہیں اٹھائے گا؟ یقیناً اٹھائے گا، یہ اس کا سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس اٹھائے جانے کی حکمت اور اس کی قدرت نہیں جانتے۔ پھر آگے مزید فرمایا کہ اللہ پاک انہیں اس لیے اٹھائے گا تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بات بتا دے جس میں وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا حق ہے، اور اس لیے اٹھائے گا تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے اور مردوں کو زندہ کیے جانے کا انکار غلط تھا۔ پھر مزید فرمایا کہ جب ہم کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کریں تو اس سے ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ اسی وقت وجود میں آ جاتی ہے۔ مراد یہ کہ ہر مقدور چیز کو وجود میں لانا اللہ پاک کے لیے اتنا زیادہ آسان ہے، تو مرنے کے بعد جو چیز پہلے سے تھی وہ مر گئی، اسے دوبارہ زندہ کرنا اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو وہ بالکل نہیں تھی، عدم تھی ہی نہیں، تب اللہ نے اسے وجود بخشا، تو بعد میں جب وہ رہی دنیا میں پھر اس کے کچھ آثار رہے، ہڈی اور کچھ نہ کچھ تو ذرات اس کے باقی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ فرماتے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک دنیاوی انداز سے اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہماری عقلوں کے مطابق یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ ناظرین کرام، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی جن پر اہل مکہ نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر وطن چھوڑنا پڑا۔ بعض ان میں سے حبشہ چلے گئے جو آج کل کا ایتھوپیا ہے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے، اور بعض مدینہ شریف ہجرت کر گئے۔ ان کی تعریف میں اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بڑے فضیلت والے ہیں۔ اول تو یوں کہ ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے، دوسرا یوں کہ ان کے خالصتاً رضائے الہی کے لیے ہجرت کرنے کی گواہی اللہ پاک خود دے رہا ہے۔ قرآن مجید کی اور آیات سے بھی ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتا ہے
فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے ہیں۔ کہیں پر فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی بڑے فضائل مہاجرین صحابہ کے بیان فرمائے گئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم میری امت کے اس گروہ کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ میں نے عرض کی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مہاجرین جنت کے دروازے کے پاس آ کر اسے کھلوانا چاہیں گے تو جنت کے خازن ان سے کہیں گے کہ آپ سے حساب لے لیا گیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا، حالانکہ اللہ پاک کی راہ میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر تھیں، حتیٰ کہ اسی حال میں ہمارا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو وہ دوسرے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے 40 سال تک جنت میں آرام کریں گے، قیلولہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو ہجرت صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر نہ ہو اس کی کوئی فضیلت نہیں، وہ ایسے ہے جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف بندہ منتقل ہو جائے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال نیت سے ہیں اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ نیک عمل جس میں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہ ہو تو اس نیک عمل کرنے والا اس کی فضیلت پانے سے محروم رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی نیت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ایک جملہ بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ تو آخرت میں تو اچھی جگہ ہے لیکن دنیا کے لیے بھی فرمایا اچھی جگہ، اور مفسرین نے فرمایا کہ اچھی جگہ سے مراد مدینہ طیبہ ہے جسے اللہ پاک نے ان کے لیے ہجرت کی جگہ بنایا۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اپنے زمانہ خلافت میں کسی مہاجر صحابی رضی اللہ عنہ کو کوئی چیز بطور عطیہ بطور نذرانہ دیا کرتے تو اس سے فرماتے اللہ پاک تمہارے لیے اس میں برکت دے، اسے لے لو، کیونکہ یہ وہ ہے جس کا اللہ پاک نے دنیا میں آپ سے وعدہ کیا ہے اور آخرت میں جو آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی آیت تلاوت فرماتے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اس آیت سے مدینہ منورہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ یہاں مدینہ منورہ کو حسنہ فرمایا گیا ہے، اچھی جگہ فرمایا گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے، مدینے کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا یعنی نفرت کے طور پر اور مدینے کی قدر کو کم سمجھتے ہوئے معاذ اللہ چھوڑے گا، اللہ پاک اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور مدینے کی تکلیف و مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا روز قیامت میں اس کا شفیع یا گواہ ہوں گا۔ مزید جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی اس کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے یعنی ان کے لیے دنیا میں اچھی جگہ ہم دیں گے اور ان کے لیے جو اجر ہے آخرت کا وہ بہت بڑا ہے، اگر یہ لوگ جانتے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے
کہ اگر کافر یہ بات جانتے کہ آخرت کا ثواب ان کی پسندیدہ دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بڑا ہے تو وہ اس کی طرف راغب ہوتے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اگر مہاجرین کو معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے آخرت میں کتنی بڑی نعمتیں تیار کی ہیں تو جو مصیبتیں اور تکلیفیں انہیں پہنچیں ان پر صبر کرنے کی اور زیادہ کوشش کرتے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ ہجرت کرنے سے رہ گئے وہ اگر جانتے کہ ہجرت کا اجر کتنا عظیم ہے تو وہ بھی ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہوتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو آیت نمبر 42 سے اگلے درس میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔